اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ صدق اللہ العظیم۔ سابقہ آیات مقدسہ میں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل میں سے ایک واقعہ کا تذکرہ فرمایا کہ انہوں نے جہاد سے انکار کیا، بھاگ گئے، دو پہاڑوں کے بیچ میں چلے گئے، اللہ رب العالمین نے وہاں ان کو موت دے دی۔ تو یہاں بھی اسی طرح ایک واقعہ ہے بنی اسرائیل کا کہ ان میں مجبوراً ان کو جہاد کرنا پڑا، لیکن پھر بھی جہاد کرنے والے مخلصین متبعین کم لوگ تھے اور اکثر نے پھر بھی نافرمانی کی، لیکن جنہوں نے اللہ کی اطاعت کی، علم جہاد بلند کیا، اللہ رب العالمین کی مدد و نصرت ان کے ساتھ شامل حال رہی اور اللہ رب العالمین نے ان کو سرخرو کر دیا۔ وہ ایسا ہوا کہ مختصراً بتاتا ہوں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد انبیاء کا سلسلہ چل پڑا، انبیاء آتے رہے اور رہنمائی فرماتے رہے، لیکن بنی اسرائیل قوم وہ قوم تھی، بد نصیب قوم، کہ انبیاء سب سے زیادہ انہی میں مبعوث ہوئے، لیکن سب سے زیادہ تنگ بھی انہوں نے انبیاء کو کیا، نافرمانی انہوں نے انبیاء کی، اللہ کی نافرمانی کی، پیغمبر کی نافرمانی کی، کھلم کھلا بغاوت کی، اور انبیاء کو قتل تک کرتے رہے، نافرمانی کرتے رہے۔ سب سے پہلے پیغمبر یہودیوں کے موسیٰ علیہ السلام تھے، ان کو کتنا ستایا۔ پچھلی ساری سورہ بقرہ کی جو پہلے سپارے میں آیات گزری، وہ ان کی کلی کھول دی اللہ رب العالمین نے سب کچھ۔ تو یہاں بھی اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ بخت نصر بادشاہ اور اسی طرح جناب قوم عمالقہ بڑی قداور قوم تھی، مصر سے شام کے قریب تک یہ ان کا ایریا تھا، بڑے اونچے قداور لوگ ہوا کرتے تھے۔ ان کے ساتھ ہمیشہ بنی اسرائیل کو جہاد کرنے کا حکم ملتا تھا، تو وہ بنی اسرائیلی لوگ نافرمانی کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی انہی کے ساتھ حکم ہوا تھا، تو انہوں نے صاف کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کے دور اقدس میں، ان کے مبارک دور میں موسیٰ علیہ السلام کے انہی یہودیوں نے خود سامنے کہہ دیا موسیٰ علیہ السلام کو، اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، پیغمبر آپ جائیے، اپنے رب کو بھی ساتھ لے جائیے، ان قداور لوگوں سے لڑیے، ہم نہیں لڑ پائیں گے ان سے، جب آپ فتح کریں گے پھر ہم بھی ساتھ آئیں گے۔ جب وہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو بعد والے نبیوں کو کیسے مان سکتے تھے؟ تو نہیں مانا۔ یہی حال ہوا کہ ایک عمالقہ قوم نے ان پر قبضہ کر لیا، ان کے علاقے جات قبضہ کر لیے، لے لیے، اور جناب ان کے لڑکوں کو غلام بنا دیا، ان کی لڑکیوں کو باندیاں بنائیں، اور جناب کئی لوگوں کو مار دیا، ختم کر دیا، تہس نہس کر دیا، اور یہ لوگ پریشان ہو گئے، ہمارے علاقے ہم سے چھین گئے، بیٹے ہمارے غلام بن گئے، بیٹیاں ہماری باندیاں بن گئی، 30,000 بیٹیاں ان کی باندیاں بن گئی۔ تو پھر ان کو کچھ ہوش آیا، تو اس لیے تفصیل قرآن کریم کی آیتوں میں ہے، خود یہاں آئیے بتا دوں گا۔ تو فرمایا علم ترا، میرے پیغمبر کیا آپ نے نہیں دیکھا، مراد علم تعلم، اے میرے پیغمبر کیا آپ کو علم نہیں ہے؟ تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، ہو کیا نبی آپ کو علم؟ علم تعلم، کہ آپ کو نہیں پتہ، الی الملأ، اس لشکر کے بارے میں، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیلی لشکر کے اس لشکر کے بارے میں آپ کو علم نہیں تھا، اب ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ من بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے جب یہ مغلوب ہوئے، عمالقہ قوم نے ان کو تہس نہس کر دیا، ان کے لڑکوں کو غلام، لڑکیوں کو باندیاں بنائی، ان کے علاقوں کو فتح کر لیے وہ لوگ، تو پھر پریشان ہوئے۔ اللہ نے ان کی رہنمائی کے لیے ایک نبی بھیجا جن کا نام تھا حضرت شموئیل علیہ السلام۔ تو اس لیے فرماتے اذ قالوا لنبی، جب وہ کہنے لگے اپنے نبی سے، جب قالوا کہنے لگے لنبی، نبی پاک سے، شموئیل علیہ السلام سے، لہم اپنے، کیا کہا؟ ابعث لنا ملکن، ابعث مقرر کیجئے، لنا ہمارے لیے، ملکن کوئی بادشاہ۔ محترم حضرت شموئیل علیہ السلام، آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر فرما دیجیے، ملک، ایک ہے ملک، ایک ہے ملک۔ ملک بادشاہ کو کہتے ہیں جس کی جمع ملوک ہے، اور ملک فرشتے کو کہتے ہیں جس کی جمع ملائکہ ہے۔
تو فرمایا کہ ابعث لنا ملکن، بھیج دیجئے، مقرر کیجئے ہمارے لیے ایک بادشاہ. مطلب یہ ہے کہ ایک بادشاہ بنا دے، اس کی سرکردگی میں ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں. نقاتل فی سبیل اللہ، ہم ان کے ساتھ مل کر ان کی حکم کی اطاعت کر کے نقاتل، ہم لڑیں گے، قتال کریں گے، جہاد کریں گے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. ہم تو ختم ہو گئے، اب ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں. قال، فرمایا اس پیغمبر نے، هل عصیتم، کیا ایسا تو نہیں ہو سکتا، ان کتب علیکم، ان اگر کتبہ فرض کر دیا جائے، علیکم تم لوگوں پر، القتال و جہاد، اگر تم لوگوں پر جہاد کیا جائے، فرض کر دیا جائے، اللہ تقاتلو، کہ پھر تم قتل نہ کرو، انکار کر بیٹھو جیسے کہ تمہارے آباء و اجداد نے کیا، ایسا تو نہیں کرو گے نا. قالو، کہنے لگے، وما لنا، ہمیں کیا ہو گیا ہے، اللہ نقاتل، کہ ہم لڑ نہ پڑے، ہم قتال نہ کریں، ہم جہاد نہ کریں فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیسے نہیں کریں گے، اب تو ہمیں جہاد کرنا پڑے گا. کیونکہ وقد اخرجنا من دیارنا، وقد اور یقیناً اخرجنا، ہم نکال دیے گئے ہیں، من دیارنا، اپنے گھروں سے، ہم اپنے گھروں سے، اپنے علاقوں سے نکال دیے گئے ہیں. اب ہمارے پاس کوئی وطن نہیں ہے. وہ ابنائنا، اور اپنے بیٹوں سے، ہمارے بیٹے ہم سے الگ کر دیے گئے، بیٹوں کو غلام بنا کے لے گئے، بیٹیوں کو باندیا بنا کے لے گئے. اب ہمارے پاس کچھ نہیں، نہ بیٹے ہیں، نہ بیٹیاں ہیں، نہ وطن ہے، کچھ نہیں. اب تو ہمیں لڑنا پڑے گا. پیغمبر جی، آپ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر فرما دیجیے، کوئی امیر مقرر کر دیں. اچھا. فلما کتب علیہم القتال، فلما تو جب، فیتو لما جب، کتبہ فرض کر دیا گیا، علیہم ان پر، القتال جہاد، تولو پھر گئے. تولو وہی نا فطرت ہے، تولو پھر گئے، الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے ان میں سے نہ پھرے. انہوں نے کہا بھائی اب تو لڑنا پڑے گا، اکثریت پھر گئی. واللہ علیم بالظالمین، واللہ اللہ پاک، علیم جاننے والا، بالظالمین ظالموں کو. ظالم لوگ خود فرمائشیں کرتے ہیں نبی سے کہ جہاد کا حکم کر دیجیے، اور پھر جب جہاد فرض ہوتا ہے پھر انکار کر بیٹھتے ہیں. اچھا، تو اللہ تو خوب جانتا ہے ایسے ظالموں کو. وقال لہم، اور کہنے لگے، لہم ان سے، نبیہم ان کے نبی، فرمانے لگے، لہم ان سے، قوم سے، نبیہم ان کے نبی نے، شمویل علیہ السلام، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، یقیناً اللہ رب العالمین، قد یقیناً، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، قد بے شک، یقیناً، بعث لکم بھیج چکے ہیں تمہارے لیے، طالوت کو، ملکن بادشاہ. تو اللہ رب العالمین نے قد بعث، یقیناً مقرر فرما چکے، لکم تمہارے لیے، طالوت، حضرت طالوت کو، ملکہ بادشاہ. اللہ کا حکم ہے کہ آج کے بعد طالوت تمہارے بادشاہ ہیں. وہ ایک نیک سیرت اور قداور، لمبے چوڑے، بڑے چہرے والے اور باروب انسان ہے، وہ تمہارے بادشاہ ہیں. یہ کون تھے؟ یہ حضرت بنیامین کی نسل سے تھے. سیدنا یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے، سیدنا یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین، اور ایک لاوی تھے، اور ایک یہودا، وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو ان 3 کو سنیں، یوسف علیہ السلام تو مشہور و معروف، تعارف کے محتاج بھی نہیں. بنیامین ان کے بھائی تھے چھوٹے، بڑے نیک اور متقی اور پرہیزگار. یہ طالوت ان کی نسل سے تھے. اچھا، اور دوسرے نمبر پر یہ باقی 2 لڑکے، ایک یہودا اور ایک لاوی. لاوی کی نسل سے انبیاء آتے رہے، جتنے انبیاء آئے وہ لاوی کی نسل سے تھے، اور جتنے بادشاہ آئے تھے وہ یہودا کے نسل سے تھے. تو انہوں نے اعتراض کر لیا. تو جیسے قد بعث لکم طالوت ملکا، کہ وہ پیغمبر نے فرمایا، بعث مقرر فرما چکے، لکم تمہارے لیے، اللہ جی نے، طالوت، حضرت طالوت کو، ملکا بادشاہ. قالو کہنے لگے، انا یکون لہ الملک،
انا کیسے یکون ہو سکتی ہے لہو اس کے لیے، طالوت کے لیے، ملک بادشاہت اس کے لیے کیسے ہو سکتی ہے، علینا ہم پر اس کو ترجیح دی گئی ہے۔ اور بھائی بات یہ ہے کہ بادشاہ تو یہودا کی نسل سے ہوتے ہیں، یہ تو بنیامین کے نسل سے ہے۔ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، وَنَحْنُ اور ہم احق کو زیادہ حقدار ہے، بالملک بادشاہت کے، منہ ان سے، حضرت طالوت سے ہم زیادہ حقدار ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے، اور دوسری وجہ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اور نہیں دی گئی ہے وسعت ان کو، مال کی وسعت بھی نہیں ان کے پاس، فراوانی، مال کی فراوانی بھی نہیں ہے، یعنی امیر آدمی بھی نہیں ہے۔ وَلَمْ يُؤْتَ اسے نہیں دی گئی انہیں ساعتاً وسعت، کشادگی، من المال، مال کی کشادگی ان کے پاس نہیں، غریب بندہ ہے، چرواہا ہے۔ قال فرمایا پیغمبر نے، حضرت شمویل علیہ السلام نے، ان اللہ اصطفاہ علیکم، یقیناً ان اللہ بے شک اللہ جی نے، اصطفاہ چن لیا ہے ان کو۔ ہاں تم کون ہوتے ہو؟ اللہ جی نے ان کو چن لیا ہے، اللہ رب العزت نے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے، اصطفاہ چن لیا ہے ان کو، علیکم تم پر، اللہ نے منتخب فرما لیا ان کو، ایک بات۔ اور دوسری بات وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، وزادہ اور بڑھا دیا ہے ان کو، بسطۃ مضبوطی کے ساتھ، فی العلم علم کی مضبوطی بھی ان میں ہے، والجسم جسم کی مضبوطی، جسم میں ماشاءاللہ ہٹے کٹے موٹے تازے لمبے چوڑے قداور بڑا چہرہ باروب انسان بادشاہت کے لائق، اور تم لوگ بونے قسم کے کچھ نہیں ہو تم، اللہ نے چن لیا ان کو، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کو اللہ نے علم دے دیا، فہم و فراست دی ہے، تمہارے اندر تو فہم و فراست بھی نہیں ہے، اور جسمانی اعتبار سے بھی باروب ہے، زبردست قد و قامت والے ہیں۔ اور تیسری بات واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ کی مرضی، واللہ اللہ رب العالمین یؤتی عطا فرمائے ملکہ اپنی بادشاہت کا حصہ، من یشاء جس کو چاہے بادشاہ بنا دے، اور تو اللہ کی مرضی ہے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جس کو اللہ عزت دے دے، جس کو اللہ ذلیل کر دے، جس کو اللہ غریب کر دے، جس کو اللہ غنی کر دے، جس کو اللہ خوبصورت کر دے، جس کو اللہ بدصورت، یہ تو اللہ کی مرضی پر ہے، تم کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے؟ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسیع علم رکھنے والے ہیں، اللہ کا علم وسیع ہے، کشادہ ہے، بڑا وسیع علم ہے، تمہارا تم نکا سا علم ہے، چھوٹا سا علم ہے، اللہ کے سامنے تمہارے علم کی کیا حیثیت ہے؟ وہ تو تم اگر ظاہری طور پر بصیرت رکھتے ہو، بصارت رکھتے ہو، تو اللہ بصیرت والا ہے۔ وقال لهم نبیہم، اور ساتھ کہا ان سے ان کے نبی نے، حضرت شمویل علیہ السلام نے، وقال لهم اور فرمایا ان سے، نبیہم ان کے نبی نے، ان آیت ملکہ، یقیناً ان کی بادشاہت کی ایک نشانی یہ ہے، ان بے شک آیت ایک نشانی ملکی ان کی بادشاہت کی یہ ہے، کیا ہے وہ؟ یہ ان یأتیکم التابوت، ان یأتیا یہ کہ وہ لے آئیں گے، حضرت طالوت لے آئیں گے، کم تمہارے پاس، التابوت تابوت کو، صندوق کو، کون سا صندوق؟ فیہ سکینتن، اس میں سکینہ ہے، اس میں آپ کو اطمینان قلب مل جائے گا، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے۔ اچھا وہ صندوق لے کر آئیں گے، وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون، اور بقیہ جات ہیں اس صندوق میں، مما جو کچھ ترکہ چھوڑ گئے، آل موسیٰ موسیٰ علیہ السلام، وآل ہارون اور ہارون علیہ السلام، جو دو بڑے نبی تھے، موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام، وہ پھر ان کے جو پسماندہ آل موسیٰ آل ہارون کی اولاد، وہ جو کچھ چھوڑ چکے ہیں، ان کے بقیات ہیں، تبرکات ہیں۔ روایات میں ہے کہ وہ قرآن کریم جو تختیوں پر لکھا، وہ تورات جو تختیوں پر لکھی ہوئی تھی، موسیٰ علیہ السلام پر براہ راست اتری تھی، وہ پوری تورات وہی تختیاں اس میں رکھی ہوتی ہیں، اس صندوق میں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی پگڑی مبارک، ہارون علیہ السلام کا امامہ مبارک، ان کی چادریں، اور ایک روایت میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام والا وہ جو معجزے والا ڈنڈا جو پھینکتے تھے سانپ بن جاتا تھا، وہ پھینکتے تھے، پتھر پہ مارتے تھے پانی نکلتا تھا، دریا پہ مارتے تھے بڑے پانی پر تو راستہ دیتا تھا، مختلف وہ جو معجزاتی ڈنڈا تھا، عصائے موسیٰ،
روایات میں ہے کہ وہ بھی تھا اس میں، تو اس تابوت میں سب سے بڑی کہ حضرت طالوت تمہارے لیے اس صندوق کو لے کر آئیں گے۔ اور وہ اس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ جب عمالقہ قوم نے ان کے علاقہ جات کو فتح کر لیا، اس دوران جب ان پہ ظلم و بربریت کا بازار گرم کیا تھا، تو ساتھ اس تابوت کو بھی لے گئے تھے عمالقہ قوم والے۔ جب لے گئے تھے تو اللہ دیکھیں، وہ تو ایک متبرک تابوت ہے، صندوق ہے، جس میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات، ہارون علیہ السلام کے تبرکات ہیں۔ تو یہ لوگ تو کافر تھے، بت پرست لوگ تھے، تو جب اس تابوت کو لے گئے تو اس صندوق کی وجہ سے ان پر مصیبتیں آئیں، وبائیں آئیں، عجیب عجیب قسم کی۔ وہ سمجھ گئے یار اس کی وجہ سے، جب سے ہم اس تابوت کو لے آئے ہیں، ہمارے اندر خوف ہے، ہراس ہے، بے چینی ہے، وبائیں ہیں، اس کو نکال دو۔ تو انہوں نے کیا کر دیا، 2 گھوڑے، ایک روایت میں 2 بیل میں وہ ریڑی ویڑی باندھ کے اس پہ اس تابوت کو رکھا اور چھوڑ دیا کہ چلے جاؤ۔ تو وہ گھوڑے یا تابوت بیل جو بھی، وہ یہاں سے نکل گئے، آگے فرشتوں نے پکڑ لیا اور فرشتوں نے رخ اس طرف کر لیا، اس قوم کی طرف۔ پھر حضرت طالوت باہر گئے، دیکھا، وہ لے کر آئے۔ تو فرمایا حضرت شموئیل علیہ السلام نے ان کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ تبرکات والا تابوت اور صندوق لے کر آئیں گے تمہارے لیے، اس میں تمہارے لیے سکینہ ہے۔ سکینہ یہ ہے کہ وہ تابوت آئے گا، اس کی برکت کی وجہ سے، تبرکات ہے نا، اس برکت کی وجہ سے تمہارے اندر سکون آئے گا، تم مغموم اور پریشان جو ہونا۔ تو اس لیے فرمایا تحملہ الملائکہ، اس کو اٹھا کے لائیں گے فرشتے لے کر آئیں گے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم، یقیناً اس میں یہ بھی بہت بڑا معجزہ ہے، اس معجزے میں لآیۃ لکم، تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے، بہت بڑی نصیحت ہے، ان کنتم مومنین، اگر واقعی تم مومن ہو، تم مومن ہو تو اس کو یقین رکھو کہ کیسے دشمن اب خود ہی تمہارے تابوت کو واپس کر رہا ہے۔ فلما فصل طالوت بالجنود، فلما، تو جب فصل نکل پڑے طالوت بادشاہ نیک متقی بادشاہ، بالجنود لشکر کے ساتھ، حضرت شموئیل علیہ السلام کے حکم پر نکل پڑے جہاد کی غرض سے۔ قال، فرمایا، ان اللہ مبتلیکم بنہر، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، مبتلیکم، تمہیں آزمائیں گے، ابتلا کریں گے، تمہیں آزمائیں گے، بنہر، ایک نہر سے، ایک دریا سے۔ آگے دریا آئے گا، صاف شفاف پانی ہوگا، اس کا ٹھنڈا میٹھا پانی ہوگا، تم لوگوں نے اس سے پینا نہیں ہے۔ فمن شرب منہ، تو جس نے بھی اس میں سے پی لیا، فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہوگا، پینا نہیں اس پانی سے، جس نے پی لیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ ومن لم یطعمہ، اور جو اس کو چکھے گا بھی نہیں، یعنی نہیں پیے گا، فإنہ منی، پھر وہ مجھ سے۔ پانی آئے گا، تمہیں پیاس لگے گی اور تم لوگوں نے اس کو پینا نہیں ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اللہ نے آزمانا تھا کہ کون جہاد کر سکتا ہے، کون اللہ کے حکم پہ چلنا چاہتا ہے، کون نہیں۔ تو اس لیے یہاں سے چلے تو سارے کے سارے چلتے، 1,04,000 بندے نکلے تھے۔ تو فرمایا کہ فَإِنَّهُ مِنِّي، مجھ سے ہوگا، إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً، ہاں اتنی سختی بھی نہیں ہے، الا مگر من اغترف ہے، جو بھر لے غرفتن، ایک چلو، بیدی، اپنے ہاتھوں، ایک چلو بھر لے، ایک چلو پینے کی اجازت ہے سب کو، بس ایک چلو پانی پی سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ جو پیے گا وہ میرے ساتھ نہیں چل پائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہاں پہنچے، فشربوا منہ، پی چکے اس میں سے، اس دریا میں سے پانی پی چکے، الا قلیلا منہ، مگر تھوڑے سے رہ گئے، باقی سارے پی چکے۔ وہ تھوڑے کتنے تھے؟ 313 تھے۔ جیسے ایک صحابی سے منقول ہے کہ غزوہ بدر میں جو 313 صحابہ کرام تھے، انہوں نے کہا آج ہماری جو تعداد ہے وہ حضرت شموئیل علیہ السلام کے ساتھ جو نیک فوج تھی ان کی تعداد کے برابر ہے۔ تو وہ 313 رہ گئے، باقی سارے پی چکے پانی، مبتلا ہو گئے۔ اور کیا کیا؟ جیسے انہوں نے پانی پی لیا، زیادہ پانی پیا، تو پانی پینے کی وجہ سے ان کا پیٹ پھول گیا، پیٹ بڑا ہو گیا، کھڑے تھے تو کھڑے رہ گئے، بیٹھ نہیں سک رہے، چل نہیں سک رہے، بیٹھے ہوئے ہیں تو اٹھ نہیں پا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جنہوں نے نہیں پیا تھا یا تھوڑا سا پانی، ایک چلو بھر پانی پی لے تو اس کی اجازت تھی، وہ سیدنا شموئیل علیہ السلام کے ساتھ اور جالوت کے ساتھ جو بادشاہ تھے نکل گئے، 313۔
تو فرمایا فشربوا منہ الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے سے نے نہیں پیا، باقی سب نے پی لیا۔ فلما جاوزہ، جب تجاوز کرے وہاں سے بھی نکل گئے، ہوا وہ طالوت، حضرت طالوت والذین آمنوا، اور جو ان کے ساتھ اہل ایمان تھے، معہو، ان کے ساتھ جو ان کے ساتھ اہل ایمان تھے 313، یہ گئے۔ قالو، کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم، باقیوں نے کہا جو پیچھے رہ گئے انہوں نے کیا کہا؟ قالو، کہنے لگے لا طاقت، کوئی طاقت، کوئی ہمت، کوئی بہادری، کوئی قوت نہیں ہے، لنا ہمارے اندر، اليوم آج تو ہم سے ہلا نہیں جا رہا۔ جو کھڑے تھے وہ کھڑے رہ گئے، جو بیٹھے تھے وہ بیٹھے ہی رہ گئے، پیٹ پھول گیا ان کا۔ وجنود بجالوت، جالوت کے ساتھ لڑائی کی کوئی طالوت، جالوت وہ کافروں کا سردار تھا، طالوت یہ ان کا سردار تھا، مومنین کا۔ وجنود لشکر، ہم آج جالوت کے ساتھ اور جالوت کے لشکر کے ساتھ نہیں لڑ پائیں گے، پانی پی لیں، نافرمانی کر بیٹھے۔ تو جو رہ گئے تھے، قال، کہنے لگے الذین، ان لوگوں نے جو 313 تھے، یظنون، جن کا گمان تھا، جن کا خیال تھا، جن کا عقیدہ تھا، انہم ملاقو اللہ، کہ وہ اللہ سے ضرور ملاقات کریں گے۔ ان کا نظریہ یہی تھا کہ بھائی اللہ نے منع کر دیا پانی پینے سے تو نہیں پئیں گے، کیا ہوتا ہے، نہیں پئیں گے آج پانی۔ ایک چلو بھر کی اجازت مل گئی، وہ پی لیا، باقی زیادہ نہیں پیا، اور انہوں نے پانی کو دیکھ لیا، دبا کے پیٹ بھر لیا۔ تو جن کا نظریہ یہی تھا کہ ہم اللہ سے ملیں گے، انہوں نے نافرمانی بھی نہیں کی، تو وہ کیا کہنے لگے؟ یہ کہنے لگے کوئی بات نہیں، مت آؤ، تم ڈر رہے ہو جالوت سے، تم جالوت کے لشکر سے ڈرتے ہو، ہم طالوت والے ہیں، ہم جائیں گے، ہم اللہ والے ہیں، ہم جائیں گے، لڑیں گے، اللہ کی راہ میں لڑیں گے، کم ہے تو کیا ہو گیا۔ فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کم کتنی، من فئۃ جماعتیں، کتنی جماعتیں، قلیلۃ تھوڑی، بہت سی چھوٹی چھوٹی جماعتیں، غلبت غالب آ گئی ہیں، فئۃ کثیرۃ جماعتوں پر، کثیرۃ بڑی۔ یہ تو تاریخ گواہ ہے، ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے کہ بہت مرتبہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ گئی ہیں۔ ہماری جماعت کو دیکھیں، 313 والی جماعت کو دیکھیں، غزوہ بدر والی جماعت کو دیکھیں، قرآن کریم تو کیا زبردست بیان کرتا ہے غزوہ بدر کو۔ 313 تھے، علامہ اقبال نے کیا فرمایا، قربان جائے علامہ اقبال تیری فراست پر، کہنے لگے تھیں ان کے پاس 8 گھوڑے اور 8 تلواریں اور 2 گھوڑے، تھیں ان کے پاس 8 تلواریں اور 2 گھوڑے، نکل پڑے وہ 313 دنیا کی بدلنے تقدیر ہے، اور دنیا کی تقدیر بدل ڈالی، قربان جائے بدری صحابہ کرام پر۔ سب سے جو بڑے صحابی ہیں وہ 4 ہیں، خلفاء راشدین، پھر ان کے بعد جو بڑے بڑے کبار صحابہ ہیں وہ 10 ہیں، عشرہ مبشرہ، پھر ان میں باقی صحابہ کرام میں بدری صحابہ ہیں 313، باقی صحابہ کرام عام صحابی، جس پر صحابیت فٹ آتی ہے، اللہ کے رسول پر صدق دل سے ایمان قبول کیا، اللہ کے رسول کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اس پر جہنم حرام، جنت واجب، وہ عظیم ہے۔ صحابہ کرام کے مقام کو، جو آخری صحابہ جس نے کلمہ پڑھ لیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہنس کے فرمایا کرتے تھے کہ کون ہے وہ شخص، ابھی میرے ذہن میں ان کا نام تھا، بھول گیا میں، کہ ان کے بارے میں کہتے تھے، صحابہ کرام جا رہے تھے، راستے میں وہ ایک چرواہا تھا، مل گیا، ہاں بھائی کہاں جا رہے ہو؟ لڑنے کے لیے۔ اچھا لڑتے ہو، کیوں لڑتے ہو؟ بھائی ہم تو مسلمان ہیں، اللہ نے بھیجا۔ اچھا ٹھیک ہے، تو میں لڑ سکتا ہوں؟ ہاں لڑو، پہلے ایمان قبول کرو۔ انہوں نے ایمان قبول کر لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور گئے وہاں شہید ہو گئے، جہاد کرتے کرتے شہید ہو گئے، ایک نماز بھی نہیں پڑھی، ڈائریکٹ جنت، اللہ کے رسول کے صحابی بن گئے۔ اس صحابی کے بارے میں بھی علماء فرماتے ہیں کہ جناب تمام امت کے جتنے بڑے بڑے اولیاء کرام ہیں، سب کو جمع کر دو بھی اس ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے، جس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی۔ صحابی کی تو بڑی فضیلت ہے۔ تو اس لیے کہنے لگے کم من فئۃ قلیلۃ، بہت سی چھوٹی جماعتیں، غلبت فئۃ کثیرۃ، غالب آ گئیں بڑی جماعتوں پر، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ ایسا نہیں ہوتا، ہاں دیکھو باذن اللہ، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی کہا کرتے تھے قم باذن اللہ، مردوں کو زندہ کرتے تھے، یہ ان کا معجزہ تھا، اللہ نے معجزہ دیا تھا، لیکن کیا کہتے تھے؟ قم باذن اللہ، مردے پر اپنا ڈنڈا مارتے تھے، قبر پر، اٹھ،
اٹھ اللہ کے حکم سے، قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا۔ آج شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کی گستاخی نہیں کرتا، وہ ہمارے ایک پیر تھے، ایک ولی اللہ تھے، ولی کامل تھے، عظیم انسان تھے، لیکن کچھ ناعاقبت اندیش لوگوں نے سیدنا جیلانی رحمہ اللہ کو کیا بدنام کر دیا ہے۔ ہاں، کہتے وہ مردوں کو کہتے تھے قم باذنی، میرے حکم سے اٹھو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پیغمبر تو کہتے اللہ کے حکم سے اٹھو، اور شیخ عبد القادر جیلانی لوگوں مردوں کو کہتے میرے حکم سے اٹھو۔ جھوٹ ہے، سب فراڈ ہے، افتراء ہے، یہ اولیاء کی تعریف نہیں ہے، یہ ان کو بدنام کرنے والی باتیں ہیں۔ لا حول ولا قوت۔ ہاں، تو فرمایا باذن اللہ، سب اللہ کے حکم سے، سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا۔ حدیث پاک میں ہے درخت کا پتا بھی نہیں ہلتا جب تک اس کو اللہ کا حکم نہ ہو۔ مردے کو زندہ کرنا شیخ عبد القادر جیلانی کے حکم سے ہوتا ہے، کسی نبی کے نہ نبی بھی عیسیٰ علیہ السلام جن کا معجزہ تھا مردوں کو زندہ کرنا، وہ بھی یہی کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ غلبت فئۃ کثیرۃ، چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آئی ہیں باذن اللہ، اللہ کی اذن سے، اللہ کی اجازت سے، واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ سب سے بڑا پوائنٹ ہے کہ اللہ تمہیں حکم دے، بس آپ جہاد پہ نکلو۔ یہ مت دیکھو ہماری تعداد کم ہے، یہ مت دیکھو ہمارے پاس طاقت کم ہے، جب حکم ہے خدا کا جہاد کا تو جاؤ۔ آج الحمدللہ پاکستان کے پاس ایٹمی طاقت ہے، لیکن ٹھس کچھ بھی نہیں ہے، سارے بے غیرت بنے ہوئے ہیں، سارے ہمارے حکمران پٹھو بنے ہوئے ہیں، امریکہ اور اسرائیل اور وغیرہ کے۔ وہاں ظلم ہو رہا ہے، غزہ میں بچے مارے جا رہے ہیں، صفحہ ہستی سے ان کو مٹایا جا رہا ہے، اور ہمارے اندر اگر کچھ لوگ احتجاج کرتے ہیں ان کے لیے تو ان کو بھی گرفتار کیا جاتا ہے۔ کیا منہ دکھائیں گے یہ لوگ اللہ رب العالمین کو؟ تو اللہ فرماتے ہیں اگر تم تھوڑے ہو، تمہارے پاس طاقت بھی اتنی نہیں جتنی ان کے پاس ہے، تم اٹھو تو صحیح۔ غزوہ بدر میں کیا تھے؟ 8 تلواروں سے لڑ رہے ہیں، 2 گھوڑے ہیں ان کے پاس، باقی کچھ کے پاس اونٹ ہے، کسی کے پاس وہ بھی نہیں، پیدل جا رہے ہیں۔ اللہ نے انہوں نے دعا کی اللہ سے، یہاں بھی اب یہ دعا کریں گے۔ تو فرمایا ولما برزوا لجالوت وجنودہ، ولما برزوا، جب مبارزہ ہو گیا، ادھر سے صفیں ہے جالوت کی، ادھر سے صفیں ہے طالوت کی، وہ مالکہ کا بادشاہ اور یہ بنی اسرائیل کا بادشاہ طالوت، حضرت طالوت، 7 پیغمبر بھی ہے شموئیل علیہ السلام۔ جب مبارزہ ہو گیا، چیلنج کیا جالوت نے چیلنج کیا، بڑا وہ تو ویسی قداور لوگ ہوتے تھے، تو ان کا جو بادشاہ تھا وہ اور بھی ہٹا کٹا موٹا تازہ، اور یہاں سے بھی اللہ رب العالمین نے جالوت کو اس لیے مقرر فرمایا اس کے مقابلے میں۔ تو اس نے کہا ہاں بھئی آؤ مبارزہ کرو، آؤ کون میرے ساتھ؟ اس نے وہ باہر بادشاہ آیا، کہتے ہیں میں اکیلا تم سب کو مار دوں گا۔ ولما برزوا، جب مبارزہ ہو گیا جالوت کے ساتھ، وجنودی اس کے لشکر کے ساتھ ان کا، تو قالو کہنے لگے، یہ شموئیل علیہ السلام کی قوم، طالوت کی قوم نے کہا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، ربنا اے ہمارے رب، افرغ علینا صبرا، ہمارے دلوں میں، دل و دماغ میں صبر کو مضبوط فرما دیجئے کہ ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، وثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو مضبوط فرما دیجئے، ثابت قدم ہمیں رکھیے، وانصرنا علی القوم الکافرین، وانصرنا، اور ہماری مدد فرما دیجیے، علی القوم الکافرین، یہ کافر قوم جو ہمارے سامنے ہے، اس کافر قوم جو طاقت میں بھی زیادہ ہے، شان و شوکت میں بھی زیادہ ہیں، ان کی پوری فوج تھی باقاعدہ، یہ تو فوج ہی نہیں تھے، یہ تو عام بندے نکلے تھے نا، وہ تو پوری ان کی فوج تھی۔ تو اللہ اس کافر قوم پر ہمیں غلبہ عطا فرمائیے۔ تو کیا ہوا وہاں؟ جب اس نے کہا کون میرا مقابلہ کرے گا، تو یہاں سے طالوت نے ادھر ادھر دیکھا، ہاں بھئی کون ہے؟ تو داؤد ایک تھے، یہ بھی عام انسان تھے، داؤد نیک انسان تھے، نیک سیرت انسان۔ داؤد سے کہا بھئی اٹھو مقابلہ کرو گے؟ انہوں نے کہا بالکل کروں گا، زبردست کروں گا۔ تو حضرت داؤد نے جا کے اس کے ٹکڑے کر دی جالوت کی۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ۔ تو فرمایا فہزموہم باذن اللہ، جب مبارزہ ہوا، ایک جالوت کو داؤد نے مار دیا، اور پھر ان مومنین کے لشکر نے، طالوت کے لشکر نے جالوت کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ فہزموہم باذن اللہ، ان کو ہزیمت دے دی، شکست دے دی، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کے حکم سے، اور کسی کے حکم سے نہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کے حکم سے نہیں۔
وقتل داود جالوت، وقتل اور قتل کر دیا داود نے جالوت کو۔ سبحان اللہ، جب داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا پھر اللہ جی نے کیا کر دیا، وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْک، حضرت داؤد کو اللہ نے ملک بادشاہت عطا فرمائی، الحکمہ نبوت عطا فرمائی۔ یہ وہی داؤد علیہ السلام ہیں، خطیب الانبیاء جن کا لقب ہے، جن پر زبور اتری تھی اور وہ پڑھتے تھے تو پرندے بھی جھوم جاتے تھے، چلتا ہوا پانی بھی رک جاتا تھا۔ کیا خوش آوازی تھی اللہ نے ان کو دی تھی، اور ان کا بیٹا پوری دنیا پہ حکومت کرنے والے بیٹے کون؟ سلیمان علیہ السلام، وہی ہے۔ تو فرمایا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو مار دیا، وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْک، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت دے دی، والحکمت، اور نبوت بھی عطا فرمائی، وعلمہ مما یشاء، اور سکھایا ان کو مما جو کچھ یشاء اللہ نے چاہا، جو کچھ اللہ نے چاہا حضرت داؤد کو سکھا دیا، ساری فہم و فراست۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسِ، ہاں اگر دنیا میں ظلم چلے گا، بربریت چلے گی، اور اللہ کی یہ سنت اگر نہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ دفاع نہ فرماتے مظلوموں کی، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ، اگر اللہ دفاع نہ کرتے الناس لوگوں کی، تو بعضهم لبعض، ایک کا دفاع دوسرے سے نہ کرواتے، ظالموں مظلوم کا دفاع اگر ظالموں کی وجہ سے نہ فرماتے تو لفسدت الارض، ضرور فساد ہوتا، الارض زمین میں فساد ہوتا، پھر ہر ظالم مظلوم کو مار دیتا کتوں کی طرح، جیسے کاٹنے والا کتا، طاقتور کتا دوسرے مظلوم کتے کو مارتا، تو انسان بھی ایسی ہوتی، لیکن اللہ جی نے ایسا نہیں کیا، ایک نظام بنایا ہے، جو ظلم کرے گا، اب یہ اسرائیل اپنے ظلم کو پہنچا ہوا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو تباہ کرے گا، برباد کرے گا، بے شک ہم لوگ بے غرض بنے رہیں لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، کچھ انشاءاللہ چند مجاہدین کی وجہ سے ان کو انشاءاللہ صفحہ ہستی سے مٹا دے گا۔ ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ رب العالمین ذو فضل، بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے، العالمین تمام عالمین پر اللہ فضل کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے۔ اس طرح تو پھر جانوروں والی، یہ جو کہتے ہیں جنگل کا قانون، یہاں ہمارے ملک میں بھی جنگل کا قانون ہے، رشوت عام، سود عام، ظلم عام، دینداری کچھ بھی نہیں ہے، بے دینی پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اچھے حکمران عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں اچھی فہم و فراست عطا فرمائے۔ تو فرمایا تلک آیات اللہ، یہ ہے اللہ کی آیتیں، یہ ہے اللہ کے احکامات، نتلوہا، ہم آپ کو تلاوت کرتے ہیں، علیک آپ پر، اے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی وسلم، ہم اپنی آیتیں آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں، اپنے احکامات آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں، بالحق، یہ سب حق ہیں، یہ آیتیں حق ہیں، یہ احکامات حق ہیں، ان میں کوئی جھوٹ تو دور کی بات ہے، جھوٹ کا شائبہ تک نہیں ہے، بالکل حقیقت ہے، قرآن کریم ہے، اللہ کا کلام ہے، 100% درست ہے۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، میرے پیغمبر میں خود گواہی دیتا ہوں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِنَّكَ، اور یقیناً آپ میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، آپ بھی رسولوں میں سے ہیں، بلکہ آپ رسولوں میں سے کہاں ہیں، آپ تو سید المرسلین ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، آپ تو خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ نے مہر نبوت لگا دی صلی اللہ علیہ وسلم، الف الف مرہ بعدد کل ذرہ، آپ کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا، وہ غلام قادیانی کاڑے کی صورت میں ہو یا کسی بھی صورت میں ہو، وہ لعنتی ہے، کافر ہے، ملعون ہے۔ تو میرے پیغمبر آپ نبیوں میں سے ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ سید الرسل ہیں، اور بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ رب العالمین، یہ دوسرا سپارہ بھی آج ختم ہو گیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ جو پچھلے 2 سپارے ہم نے پڑھے ان پر مکمل عمل کرنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔